السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھک گئے ہو، لگ رہا ہوگا کہ سب ختم ہو گیا ہے، تنہا ہو گئے ہو۔ اس کے ہوتے ہوئے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے تنہا کیسے ہو سکتے ہو؟ یقین رکھو تم بہت قریب ہو اپنی منزل کے۔ اندھیری رات آہستہ آہستہ جھٹ جائے گی۔ مایوسی کس بات کی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی نہیں سنتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ آپ کی سنتا بھی ہے، آپ کو دیکھتا بھی ہے، اور آپ کو صحیح وقت آنے پر اس سے نوازتا بھی ہے۔ وہ کبھی نا امید نہیں کرے گا، وہ سب بند راہوں کو تمہارے لیے کھول دے گا، وہ ہر راہ کو آسان کر دے گا۔ وہ وقت بس آنے والا ہے جب تمہیں وہ سب خوشیاں تمہاری عطا کرے گا جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو۔ ہمت اور یقین رکھو اس ذات پر کہ وہ تمہاری تمام خواہشوں کو پورا کرنے والا ہے۔ بس ہمیں صبر کرنا چاہیے اس چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اس چھوٹی چھوٹی ہماری آزمائشوں پر، کیونکہ اس کے بعد جو ہمیں ملے گا وہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ اللہ سے ہمیشہ بہترین کی امید رکھا کریں اور اس بات سے صبر کیا کریں کہ آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہترین ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے مانگو، اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری کے بعد، اتنی عرصے کے بعد جب ان صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کی۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی شکر گزاری کرتے رہے اور ان کو پکارتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں انہیں عطا فرمائی۔ ہم نے بھی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اس کی رحمت کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت ہماری طرف ہی متوجہ ہے۔ آپ لوگ آج مایوس ہیں، آپ لوگوں کو ہزار پریشانیاں ہیں۔ آج وہ لوگ جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ اس چیز کو دل پہ لے لیتے ہیں کہ شاید ہماری تو کبھی سنی نہیں جائے گی، ہماری تو کبھی مانی نہیں جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک آپ کو سن رہا ہے، اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس سے مانگو، وہ آپ کو عطا کرے۔ اگر آپ مانگ بھی رہے ہیں اور آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں ہو رہی تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ آپ کو بار بار قرآن کی آیاتوں میں بھی بتایا جا رہا ہے، بار بار کہتا ہے اللہ کہ بے شک آنے والا وقت پہلے والے وقت سے زیادہ بہترین ہوگا، اور آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ لوگ خوش ہو جاؤ گے۔ تو پھر آپ لوگ صبر کریں، بے شک صبر کرنے والوں کا پھل اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہے جتنا وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، آپ لوگ اللہ سے جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں اتنی دعائیں کریں، اور ان دعاؤں میں فلسطین بہن بھائیوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ آج کل ان کے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ پاک ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے اور اللہ پاک ان کے حق میں بھی بہترین کریں۔ آمین ثم آمین۔ دیکھیں یہاں پر وہ چیز آپ کو عطا کر دی گئی ہے، آپ کو مل گئی ہے، تو اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر ادا کرو گے کہ شکر اللہ کا کہ میں نے مانگنا نہیں چھوڑا۔ دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ انسان جو اپنی خواہشوں کو پوری کروانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ پاک سے دعا مانگتا ہے، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ اس خواہش کو میری پوری کر دیں، اس خواہش کو میری پوری کر دیں۔ اگر تو وہ نیک خواہش ہوگی اور وہ خواہش آپ کے حق پہ بہتر ہوگی اور فرسٹ آف آل آپ کی قسمت میں لکھی ہوگی، وہ آپ کو کہیں بھی آپ چلے جائیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ آپ کو چیز ملتی رہنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ تو شکر گزار کرتے ہو کہ اللہ شکر ہے تیرا کہ آپ نے جو ہے وہ یہ چیز عطا کر دی۔ اب وہی چیز اگر آپ کو لیٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بہت دیر ہو گئی ہے دعائیں مانگتے ہوئے، آپ کا وہی مسئلہ کوئی چل رہا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، آپ پھر انسان نا تھوڑا سا مطلبی ہو جاتا ہے، انسان مایوسی کے ساتھ انسان کے دل میں یہ ورڈ ہو جاتے ہیں، اللہ میں اب تو کب سے مانگ رہا ہوں، فلاں شخص نے فلاں دن میں مانگا تو نے دے دیا، مجھے تو کیوں نہیں دے رہا؟ تو یہ جو مایوسی انسان کے دل میں آ جاتی ہے، یہی ہماری چھوٹی چھوٹی سی آزمائشیں ہیں جس پہ اللہ ہمیں آزماتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اگر میں نہیں اس کو عطا کر رہا تو میرا بندہ کیا ری ایکشن دیتا ہے، کیا اس کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہے میرے سے۔ ہمیشہ اللہ سے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ہائی رکھیں،
اور اگر آپ دعا اس دل سے مانگے کہ ہماری تو قبول ہونی ہے، بے شک لیٹ ہو جائے اللہ تو قبول فرمائے گئی، تو اس چیز کو آپ لوگ سمجھا کریں۔ اب دیکھیے یہ ان کے لیے جو کہ دل میں تھوڑا سا ڈاؤٹ رکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، اور ان کے دل میں یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ہوگی نہیں، تو ان کے لیے ہے وہ یہ لائن، اللہ وہ ہے جو معجزات کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، وہ دلوں کو جاننے والا ہے، وہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، مایوس نہ ہو، وہی مشکلات آسان کرے گا۔ آپ لوگ اگر کسی بڑی مشکل میں مبتلا ہیں، آپ لوگ اپنے رشتہ داروں سے کہیں کہ ہمیں نا پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے، وہ آپ کو نا منہ پہ انکار کریں گے۔ دوسری بار مانگنے آؤ گے نا تو شاید وہ دھکے دے کے نکال دیں، تیسری بار آؤ گے نا شاید وہ آپ کو قتل کرنے کے برابر ہو جائیں کہ دفع نہیں ہو رہا ہے یہاں سے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا اس کا۔ تو یہاں سے میں ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتی ہوں، وہ لوگ جو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو آپ لوگوں کو کچھ دے ہی نہیں سکتے، جن کو اللہ پاک نے خود بنایا ہے، وہ اللہ جن نے آپ کو بنایا ہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس لوٹ آؤ، میں تمہیں عطا کروں گا، تم لوگ کن چیزوں کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو؟ لٹرلی انسان اتنا سٹوپڈ ہے، انسان کو اس چیز کے سمجھ نہیں آگی، وہ دنیا کی ان گندی چیزوں میں، ان خواہشات میں اتنا کھو گیا ہے، وہ اللہ کو بھول ہی گیا ہے، اس رب کو بھول گیا ہے۔ روز قیامت آپ لوگ کن چیزوں کا حساب دیتے پھریں گے؟ کیا اللہ کو منہ کیا دکھائیں گے؟ کیا آپ لوگ ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے تھے جو لوگ خود دنیا کے پیچھے بھاگ کر اللہ کو بھول گئے ہیں؟ ایسے لوگوں کو فالو کرنے کے بجائے نا ان کی ہدایت کی دعا کیا کریں، اسے عاجزی سے پکارو، وہی سننے والا ہے، یقین کے ساتھ دعائیں کریں، وہ جلد آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ کے دل میں کبھی بھی مایوسی ہوتی ہے نا، آپ لوگ اس مایوسی کو چھوڑ دیں۔ ہاں لوگوں کے معاملے میں مایوس کریں، فلاں بندے کے معاملے میں بھی مایوسی کر لیں، دنیا میں جتنی بھی کام ہے اس سے آپ لوگ مایوس ہو جائیں بے شک، لیکن اللہ کے معاملے میں مایوس نہیں ہونا۔ آپ لوگ اتنی سی بھی مایوسی نہیں کرنی اس معاملے میں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا۔ میں کہتی ہوں صرف ایک اللہ ہی ہے جو کہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، صرف ایک اللہ ہے جو کہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ دنیا میں اتنی چیزیں ہیں، ہمیشہ آپ کو مایوسی ان تمام چیزوں سے ملے گی، لیکن اللہ کی ذات سے آپ کو کبھی بھی نا امیدی یا مایوسی نہیں ملنے والی۔ آپ لوگ توکل رکھیں، یقین رکھیں اس بات پر کہ اللہ آپ کو بہترین سے عطا کرے گا، اللہ آپ کو وہ چیزیں عطا کرے گا جس کی آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کی ہوگی۔ آپ کو موٹیویٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ دل میں جو شیطان آپ کی مایوسی اور نا امیدی پھیلا دیتا ہے نا، ان کو ہم نے دور کرنا ہے، شیطان کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ آپ کے اندر جتنی بھی مشکلات ہیں، آپ جتنی بھی مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی بھی ہلکی سی بھی مایوسی آتی ہے نا تو اس پہ توبہ کریں اور کہیں کہ نہیں، شیطان کو ہم نے کامیاب نہیں ہونے دینا اپنی منزل پہ۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اتنا سا صبر کیا نا تو تھوڑا سا اور صحیح، آپ کو شاید ابھی آپ کا کن فرمانے والا ہو اللہ آپ کی ان باتوں پہ۔ تو دعائیں کیا کریں اور یقین رکھا کریں کہ اللہ آپ کو بہترین سے نوازے گا۔ اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے بات ہے قبولیت کے قریب، حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے، صبر جواب دینے لگا ہے، رستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں، دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی آپ کو دیکھو، آپ لوگ توکل رکھو، یقین رکھو، دعا مانگتے رہو، کیا پتا آپ کی قبولیت کا وقت ہو، کیا پتا اللہ آپ کی دعا کو قبول کرنے لگا ہو۔ اب اس ایک آخری چیز پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ میں جب بھی سورۃ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا مل سکتا ہے، ہر دعا پوری ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے، اگر آپ کا یقین پختہ ہو۔ اللہ پہ یقین رکھنے والے بن جائیں گے نا جس دن آپ کو اتنا اللہ نوازے گا نا، آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان باتوں کو آپ لوگ آگے تک پہنچایا کریں۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو اس باتوں سے آپ کی جو مایوسی ہوتی ہے ان کو ختم کرتی ہوں، آپ کے دل میں ذرا سے جو سوالات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تاکہ اللہ پہ آپ کی جو امید ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنی رہے۔ ان ویڈیوز کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ شاید آپ لوگ قیامت کے دن اسی لیے بخشے جائیں کہ آپ نے اسلام کی جو چند باتیں تھیں ان کو آگے تک پھیلایا ہے، آگے تک پہنچایا ہے۔ خوب سو کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کئی ساری چیزوں کے جواب ملے ہوں گے، اور یہ ویڈیو دیکھنا اللہ پاک کا پیغام ہو سکتا ہے جو کہ آپ تمام لوگوں تک پہنچانا ہو۔
تو آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اچھا، ہمارا ایک اور چینل ہے ماریا گلو مومنٹس کے نام سے، اگر جو بھی خواتین انٹرسٹڈ ہیں وہ لوگ وہاں پر مجھے سبسکرائب کریں۔ اس میں ہم سکن کیئر سے ریلیٹڈ اور کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی مشکلات کو حل کریں گی، ان سے ریلیٹڈ باتیں کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔